یہ بھی سننے میں ہمیں اکثر ملتا ہے نجی محفلوں کے اندر بھی کہ مولانا اعظم طارق سے آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. جی تو ان کے بیٹے مولانا معاویہ صاحب کی ہم گفتگو سنتے رہتے ہیں اپنے والد کے متعلق نا. جی تو جس طرح بیٹا باپ کو بیان کرتا ہے اور جس طرح دوست اپنے یا رفیق سفر بیان کرتا ہے اس میں ایک الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ نے مولانا اعظم طارق کو بڑے قریب سے دیکھا, کس طرح پایا ان کو, ان کی شخصیت؟ میں اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں گا. جی جی. یہ 1994 کی بات ہے کہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ بن نوریہ کراچی آئے. میں اس وقت درجہ رابعہ کا طالب علم تھا. تو اس وقت مولانا عبد الرحمن صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا ختم بخاری تھا. ختم بخاری پہ اتفاقاً مولانا اعظم طارق صاحب کراچی آئے ہوئے تو تشریف لے آئے. تو میری مولانا اعظم طارق صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو سکی, لیکن باہر ان کا ایک گارڈ تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی, اس سے میں نے ہاتھ ملایا. تو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ میں دنیا کے میں چند ایک جو انتہائی عظیم ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ مولانا اعظم طارق صاحب کے گارڈ کے ساتھ میں نے ہاتھ ملا لیا, بڑا اعزاز میں نے حاصل کر لیا. لیکن ٹھیک اس کے 4 سال بعد کی بات ہے کہ میں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پھر جب میری ذمہ داری مجھے مل گئی مرکزی سطح کی, اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا, تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا اعتماد مجھ پہ کیا. اور شاید آپ نے سنا ہوگا مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملکی سطح کے 2-3 سفر کیے ہیں جو ضلع اور تحصیل اور علاقوں کی سطح تک تھے. کاروان چلائے تھے, کاروان شریعت ایک چلایا تھا, ایک کاروان ناموس صحابہ چلایا تھا. وہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پہ اور ہمارے رفیق سفر تھے بھائی حبیب اللہ مجاہد, ان پہ بہت بڑا اعتماد کر کے ہمیں کہا تھا کہ یہ پورا پروگرام ڈیزائن آپ نے کرنا ہے. اچھا. اور وہ الحمدللہ ہم نے یہ پروگرام انہیں ڈیزائن کر کے دیا تھا کہ ہم جس بھی ضلع میں جاتے تو وہاں اس ضلع میں بار کونسل میں بھی مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوتا, پھر وہاں علماء سے ان کی الگ نشست ہوتی, کارکنوں سے ان کی الگ نشست ہوتی, تاجروں سے ان کی الگ نشست ہوتی تھی. اور اس نشست میں مولانا اعظم طارق شہید نے تاجروں کو تیار کیا تھا کہ وہ نمازوں کے اوقات میں اپنی دکانیں بند رکھیں گے, دکانیں بند رکھیں. بہت بڑی تحریک تھی اور الحمدللہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس پہ تیار ہوئے تھے کہ وہ اپنی دکانیں بند رکھتے تھے. تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے لمبے لمبے سفر کیے ہیں, ایک مہینہ مسلسل سفر بھی کیا. پنجاب کے لیے ہم اٹک سے نکلے اور رحم یار خان تک سفر کیا, وہاں سے 3 دن کی چھٹی ملی, واپس گھر آ گئے. تو اگلے دن ہم نے ایبٹ آباد سے سفر شروع کیا اور پشاور تک پورے صوبہ سرحد کا سفر کیا. پھر 3 دن کی چھٹی ملی, پورے سندھ کا سفر کیا. پھر 3 دن کی چھٹی ملی, پھر پورے کشمیر کا سفر کیا. تو یوں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رفاقت کا, اور ان کے علاوہ قائدین میں مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ رفاقت کا موقع ملا کافی حد تک, اور الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھا. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا وہ انتھک تھے. جب ہم نے ان کے ساتھ کشمیر کا سفر کیا, دشوار گزار سفر تھا. مولانا اعظم طارق صاحب اس وقت زخمی بھی تھے اور بہت اچھا یعنی اٹھنا بیٹھنا بھی ان سے نہیں ہوتا تھا. تو اس کے باوجود انہوں نے ایک ٹویوٹا ہائیس گاڑی سے سیٹیں باہر نکلوا لیں اور اس میں انہوں نے گدے بچھا لیے اور وہاں پہ لیٹ کے مولانا اعظم طارق شہید نے سفر کیا. لیکن اس سفر کے دوران بھی ہم تھک جاتے تھے, ہم نے مولانا اعظم طارق کے ذات پہ کبھی تھکاوٹ کے احساس نہیں دیکھا کہ وہ تھکاوٹ ان کے اوپر ہو. اور پھر اس کے علاوہ وہ تہجد کے لیے خود اٹھتے, اپنے تمام رفقا کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے. حشاش بشاش اس وقت بھی ہوتے, رات 12 بجے 1 بجے سو کے, اور پھر کہیں سفر کے لیے نکلنا ہوتا, پھر اسی طرح مولانا تیار. تو انتھک شخصیت تھے مولانا اعظم طارق صاحب, جسمانی طور پہ بہت زیادہ مضبوط تھے, اور کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مولانا اعظم طارق صاحب بہت بڑی شخصیت. اور یہ آپ کی قربت یہ اسٹوڈنٹ تنظیم کے سرپرست بننے کے بعد ان کے ساتھ ہوئی؟ جی, اس سے پہلے میرا بالکل کوئی تعلق نہیں تھا. صرف ایک مرتبہ ہم کراچی سے جب ملاقات کے لیے آئے, مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی کوٹ لکھپت جیل میں تھے, اور مولانا اعظم طارق صاحب بھی. ایک ملاقات اس سے پہلی میری باضابطہ ہوئی تھی, اس کے علاوہ میری ملاقات بھی نہیں تھی. براہ راست سنا تو تھا لیکن ملاقات پہلی وہ تھی, اور ذمہ داری ملنے کے بعد مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قربت رہی, اور کافی قربت رہی. مولانا 2 مرتبہ گاؤں ہمارے گھر تک بھی گئے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کوئی جیل میں وقت گزارا ہے, یا وہ ایک خطوط کی بات آتی ہے کہ آپ نے ان کے خطوط لکھے ہیں؟ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ میری خاص صفت یہ تھی کہ اگر کوئی عام کارکن بھی انہیں خط لکھتا تو وہ خط کا جواب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اپنا ان کو لیٹر پیڈ تھا تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا جواب دیا کرتے تھے. میرے پاس 20 خطوط شاید میری ڈائری میں آج بھی موجود ہوں گے جو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے لکھے, اور انہوں نے واپس اپنے ہاتھ سے جواب دیا. آپ نے لکھے خطوط؟ جی, ہم طالب علمی کے دور
دور میں بھی انہیں لکھتے ہوتے تھے، اور ذمہ داری ملنے کے بعد جس عرصے میں وہ جیل میں رہے تو جیل میں ہم خط لکھتے تھے، وہ فوری طور پہ جواب دیتے تھے۔ اور ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی ملکی سطح پہ جس میں شاید 6 یا 7 لوگ تھے، اس میں آپ کا بھی نام شاید تھا۔ نہیں، وہ اصل میں ایک شورا کے اجلاس میں ایک مرتبہ یہ طے ہوا کہ بعض دفعہ کچھ ہنگامی فیصلہ جات کرنا پڑتے ہیں جس کے لیے پوری عاملہ یا پوری شورا کو بلانا مشکل ہوتا ہے، ملک بھر کے اندر پھیلے ہوئے لوگ ہیں، تو ایک مختصر سی سپریم کونسل بنا لی جائے جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہو، تو 8 افراد پر مشتمل تھی۔ ملکی سطح کی، جی، ملکی سطح کی فیصلوں کے لیے، ہنگامی فیصلوں کے لیے ایک بنائی تھی انہوں نے، کمیٹی بنائی تھی، تو سپریم کونسل میں اس میں میرا نام بھی شامل تھا، ہم 8 لوگ تھے اس میں۔